کہ امیجینیشن پہ کام کرنا بہت ضروری ہے نا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اکیلے پڑھا کرتے تھے. تہجد کیا ہے؟ یعنی آپ یہ تصور کرتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ گویا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ اتنی بڑی امیجینیشن ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ تصور کر رہے ہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. خیر و برکت کا منبع جنت جس کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی ساری بھلائیاں جس کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا تن تنہا شہنشاہ ہے، بے حد مہربان رحیم کریم قریب، میری شہرک سے بھی زیادہ قریب، مجھے سننے والا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں مانگوں گا مجھے دے دے گا، دینے پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے. کیا کمال کی امیجینیشن ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ موبائل اسکرین بھی ساری کی ساری گیم امیجینیشن کی ہے. میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ادب کے منافی ہے کہ میں موبائل کے اندر پائے جانے والی امیجینیشن کو بیان کروں، لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ کس لیول کی امیجینیشن وہ آپ کو دیتا ہے. آپ ایک فلم دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ایک بری عورت کو دیکھتے ہیں اور آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کہیں اس کے ساتھ انوالو ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کے قریب ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا اس تہذیب نے اور اس ماڈرن مطلب جو دنیا ہے، اس نے کتنے ہی خطرناک طریقے سے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہماری وہ تہجد توڑ دی ہے. یعنی یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. یقین مانے اگر ہم تہجد کو شروع کریں اور تہجد سے پہلے کم از کم ہم اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں تو یقین مانے ہم جو لذت پائیں گے نا، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت ملے گی، سکون ملے گا، راحت ملے گی، وہ آپ کو دنیا کی کسی ریل کے اندر، دنیا کے کسی فنی مووی کے اندر کہیں پر آپ کو نہیں مل سکتی. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا جو تعلق ہے اور جو جنت کی امیجینیشن ہے، اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ اس کے لیے آپ کو کم از کم عربی سیکھنی چاہیے. کہ لینگویج جو ہوتی ہے نا، لینگویج وہ بیسیکلی وہ ہمارا سکرین ہے. اب آپ سکرین پہ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے. ہم جنت کو تو نہیں دیکھ سکتے اس طریقے سے. ہاں ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا جتنا حسن ہے نا، اگر ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، دنیا کے آپ دیکھیں کیسے خوبصورت مقامات ہیں، کیا کیسے پھل ہوتے ہیں، تو جنت اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ جو حسن و جمال ہے نا، وہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ انسانوں کو اندازہ ہو کہ جنت کیسی خوبصورت ہوگی. اور جو دنیا کا گند ہے نا، اور دنیا کی جو اذیت اور دنیا کی جو تکلیفیں ہیں، وہ اللہ نے رکھی اس لیے تو اندازہ ہو کہ آخرت کی تکلیفیں کیسی ہوں گی. تو یہ ہم یقیناً یہاں سے لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی عربی زبان پہ کام کرنا ہے. عربی زبان بالکل آپ جیسے اقبال کی شاعری ہے، آپ ناولز ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو ہم ڈوب جاتے ہیں. یعنی وہ لوگ، وہ جنریشن جس نے ناولز پڑھے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ امیجن اس کے اندر مطلب رونا بھی آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پیار کے ایموشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لینگویج ہے جو آپ کے اوپر نا، وہ فریز ہیں وہ جو آپ کے اوپر اثر کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے نہ فریز کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن کی زبان کو سمجھتے ہیں. ہم عربی پڑھنے لگتے ہیں تو ہم ترجموں سے عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کے ترجمے کر رہے ہوتے ہیں. انا کا مطلب بے شک. اب بے شک جو ہے وہ ہمارا یہاں پر کون سا مطلب اردو میں یوز ہوتا ہے؟ آپ کبھی کہتے ہیں کہ بے شک ابو گھر میں آ گئے ہیں، مطلب یہ کتنا عجیب لگے گا. قد کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے البتہ تحقیق، ٹھیک ہے نا، البتہ تحقیق امی نے کھانا بنا لیا ہے. یعنی آپ کو ہنسی آ جائے گی کہ یار یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے قرآن کو عربی کے اندر سمجھنا یار، قد کا مطلب قد ایک چیز کو یقینی طور پر بیان کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی پکی ٹھکی بات ہے، یہ ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے نا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو آپ جب قرآن کی زبان کو سیکھیں گے اور پھر قرآن کو پڑھیں گے نا، پھر آپ کی وہ امیجینیشن بنے گی، پھر دل کے اوپر ایسے وار ہوں گے نا، پھر دل ایسے اڑے گا نا جنت کے تذکرے پڑھ کر اور جہنم کی باتیں پڑھ کر، کہ ہم کہیں گے سبحان اللہ، اللہ کا یہ کیسا کلام ہے. اور یہ کلام ہے جس نے مطلب عربوں کو بدل کے رکھ دیا، اور بدوؤں کو جو گھوڑوں کے آگے بڑھنے پہ لڑا کرتے تھے، عورتوں کے اوپر لڑا کرتے تھے، شراب کے اوپر لڑا کرتے تھے، انہوں نے پھر لڑے تو وہ لا الہ الا اللہ کے لیے لڑے، اور پھر ساری دنیا کے اوپر حکمرانی قائم کی. حضرت حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ، جن کا ابھی ایام گزر رہے ہیں ان کی شہادت کے، آپ دیکھیں کہ ان کی قربانی اور تمام صحابہ کی قربانی، خلفائے راشدین سمیت تمام، یہ سب کی سب کیوں تھی؟ کہ ان کو ایسا یقین تھا، ان کو جنت نظر آ رہی ہوتی تھی. تو اے کاش کہ ہم بھی قرآن کو، اس کی زبان کو سمجھیں، اور پھر ہمارے دل میں وہ تصور اور وہ یقین پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی قرب کا وہ احساس پیدا ہو
کہ پھر ہم ان ساری چیزوں سے باہر نکلنا ہے. اللہ ہمیں اس سے نکال لے. آمین.